شكرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس اللہ کا کرم یہ ہے اور اللہ کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، بلایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ اس وقت تو انسان دنیا کی کئی چیزوں میں مصروف ہے، لیکن ہم اس سب چیزوں سے اللہ نے نکال کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے پاک نام کو پکارنے کے لیے اللہ نے بٹھایا. یہ اللہ کا احسان ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں، نہ کوئی بڑی بات ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے کرم ہے. بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے. جب ہم اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذابات شروع ہو جاتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال میں کوئی نہ کوئی میں نشانی ایسے ضرور بتاتا ہوں کہ میرے بندو تم سدھر جاؤ، میرے بندو تم میری طرف دوبارہ لوٹ کے آ جاؤ، اپنے معاملات کو صحیح کر لو. ہاں جی، اپنے معاملات کو صحیح کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ. لیکن ہم اتنے غافل ہیں، اس چیز پہ کبھی غور و فکر نہیں آتا. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، ہم انتقال میں تو جاتے ہیں، جانے کے بعد تو ہم اس کو دفنانے کے ساتھ ہی فون پہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ انتقال ہو گیا. حالانکہ عبرت کی جگہ ہے. ہاں جی، عبرت کی جگہ ہے. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو اپنی جو ہے آخرت کو صحیح کرنے کے لیے، یعنی کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جاؤ. روز قبرستان جاؤ. اگر تم روز نہیں جا سکتے قبرستان، اگر آپ روز نہیں جا سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ، ہفتے میں تو مہینے میں ایک دفعہ جاؤ. لیکن اس سے کیا آپ کو عبرت حاصل ہوگی، آپ کو عبرت حاصل ہوگی، خوف آئے گا، اللہ کی پہچان ہوگی کہ بھائی ہمیں یہاں آنا ہے. لیکن اس وقت حال ایسا ہے، ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے قبرستان میں جیسے مردے کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور فونوں پہ کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، دعوتوں کی باتیں کر رہے ہیں. ارے چہرہ تبدیل ہو جانا چاہیے، خوف سے چہرہ تبدیل ہو جانا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے. موت تو برحق ہے، موت تو برحق ہے، ہمیں بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے. لیکن ہم یہ چیز کو بھول گئے، اور بھولنے کے ساتھ کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. اس پہ یہ عذاب آیا ہے، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا. ہاں جی، اس کو دنیا سے جانا ہے، مجھے تو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. جب انسان اتنا بہیس ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے زلزلے اور طوفان پیدا کرتے ہیں. بڑے پیمانے پہ جب امت غافل ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، ظلم بربریت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مظلوموں کا حق کھانا شروع ہو جاتا ہے، کسی مظلوم میں ظلم کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی، جیسے کہ ایک واقعہ ہے، تفسیر قدوری میں پڑھا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، سپاہی کے ساتھ گیا سفر کرنے کے لیے. جب سپاہی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے گیا، جنگل میں شکار کے لیے گیا، تو اس راستہ وہ بھٹک گیا. وہ راستہ کوئی بات اللہ حسن کرے، جزاک اللہ. وہ جو ہے راستہ بھٹک گیا. جب راستہ بھٹک گیا تو ادھر ادھر ہو گیا، سپاہی سے الگ ہو گیا. تو ایک باغ میں جا کے وہ تھک گیا اور ایک باغ کے پاس جا کے بیٹھ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں؟
تو وہ باغ کے بعد جا کے بیٹھ گیا، تھک گیا، تو ایک نوجوان آیا، اس نے بولا کیا بات ہے؟ بولا بس میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ اس نے یہ نہیں بولا کہ میں بادشاہ ہوں، اس نے کہا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو، آپ پانی لیں، وضو وغیرہ کریں، اور جو ایک اس نے انار کا باغ تھا، انار کا باغ، اس نے جو ہے ایک انار کو توڑا اور اتنا بڑا گلاس بھرا، اور بھرنے کے بعد جو ہے بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے وہ انار کا رس پیا، بڑا عمدہ تھا، بڑا مزیدار تھا۔ وہ رس پینے کے بعد جو ہے بادشاہ کو مزہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ باغات جو ہے اس جاہل کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی، یہ باغات تو شاہی محل میں ہونا چاہیے۔ میں ابھی جانے کے ساتھ ہی محل میں اس پہ قبضہ کروں گا، اور جو ہے قبضہ کر لوں گا، اور یہ شاہی خزانوں میں لے لوں گا میں اسے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے منہ دھویا، ریلیکس ہوا، تو بادشاہ نے کہا یار ایک اور پلا دو مجھے، ایک اور پلا دو۔ تو اسی درخت سے، اسی شاخ سے اس نے دوسرا پھل توڑا۔ کیا کیا؟ اسی درخت سے، اسی شاخ سے اس نے دوسرا پھل توڑا۔ تو وہ اتنا بڑا گلاس تھا نا جو فل بھر گیا تھا، وہ اس سے آدھے سے بھی کم ہوا، اور اتنا بے ذائقہ تھا، کھٹا تھا کہ بادشاہ پی نہیں سکا۔ بولے یہ کیا؟ پہلے تو تم نے مجھے اچھی جگہ سے انار پلایا تھا، اب گندے درخت سے انار پلا رہے ہو، خراب انار کھلا رہے ہو۔ بولا بھائی بات یہ نہیں ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولا میں اسی درخت سے، اسی شاخ سے دوسرا پھل توڑا ہے، تو پھر ایسا کیوں کہ ایک تو اتنا خوب بھرپور مال، بہترین ذائقہ، بہترین خوشبو، دوسرا سیاہ کالا کھٹا، کیوں؟ بولا ابھی وقت کے بادشاہ نے جو ہے کسی مظلوم پہ ظلم کرنے کا سوچا ہے، ابھی وقت کے بادشاہ نے کسی مظلوم پہ ظلم کرنے کا سوچا ہے، اور وہ ظلم کے حوادث جو پورے شہر میں پھیل گئی ہے، سبزیوں میں پھیل گئی ہے، کھانے میں پھیل گئی ہے، اسی لیے جو ہے یہ بے ذائقہ اللہ نے کر دیا۔ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کو بے ذائقہ کر دیا۔ اب بتائیں، ایک گندی نیت کی وجہ سے وہ پورا باغ کا ذائقہ بے ذائقہ ہو گیا، ایک گندی نیت کی وجہ سے اللہ نے اس میں ذائقہ ختم کر دیا۔ اب تو ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات اللہ کو ناراض کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جھوٹ ہمارے اندر، زنا، غیبت، شراب، کتنی گناہ ایک مومن کے اندر ہے، لیکن کیا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو پھر کہتا کہ بھائی کھانے میں برکت نہیں ہے، چیزوں میں برکت نہیں ہے، راشن میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ختم تو ہوں گے نا، جب اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، تو یہ معاملہ تو ہونے کا ہے۔ بہرحال بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں، ابھی میں نے نیت خراب کی، لیکن وہاں کے بادشاہ ہمارے ملک کے حکمران جیسے نہیں ہے، ظلم کی نیت کر لی تو ظلم ہم نے کرنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ اللہ والے تھے، شیطان آ جاتا تھا۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے توبہ کی، معافی مانگا، رویا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا نہیں سوچوں گا، کسی بھی ظلم کا ارادہ ہی نہیں کروں گا، ظلم تو دور کی بات ہے۔ جب وہ بادشاہ جانے لگا تو اس لڑکے نے روکا، بولا حضرت ایک اور گلاس پی لیں۔ تو جو ہے اس نے اسی درخت کا، اسی شاخ کا تیسرا پھل تول کے دیا، تو وہ اس سے بھی زیادہ بہترین ذائقہ اور اس سے بھی زیادہ بھرا۔ اب اس نے جب پیا بولا یہ کیا بات ہے، اب تو یہ اس پہلے والے سے بھی زیادہ ذائقے دار اور پہلے والے سے زیادہ اس میں کوانٹٹی میں گلاس بھر گیا، کیا بات ہے۔ تو اس نے کہا ابھی وقت کے بادشاہ نے کسی مظلوم پہ ظلم کرنے سے توبہ کر لیا، ملک کے بادشاہ نے کسی مظلوم پہ ظلم کرنے سے توبہ کر لیا،
تو اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ جو ہے وہی برکتیں، وہی چیزیں، وہی بہاریں لوٹا دی۔ تو جب انسان ظلم کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تو زمین بھی کپ کپانے لگتی ہے، زمین بھی کپ کپانے لگتی ہے۔ اور جب زمین سے انسان چلتا ہے تو زمین کہتا ہے اللہ تو حکم دے میں سے نگل لوں، یا اللہ تو حکم دے اس بخت کو میں نگل لوں، یا اللہ تو حکم دے جو ہے میں اس کو جو ہے اندر لے لوں۔ ہوا کہتی کتنا بدبخت انسان ہے تو، تیرے جسم کو میں ٹھنڈک دے رہی ہوں، تو اللہ کا نافرمان ہے۔ جوتا کہتا ہے کہ تو کتنا بدبخت شخص ہے کہ تیرے جو ہے پیروں میں آئی ہوئی ہوں۔ لباس بدوائیں کرتا ہے، تو میرے کو اس گناہ میں لے کے جا کے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا بندے کا لباس بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جسم کے ہر چیز اللہ کے ذکر کرتی ہے، روم روم اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو مقصد یہ جب گناہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی، اور انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے جنت الفردوس، جیسے جنت الفردوس ہے نا، جنت سب سے بڑا جنت الفردوس، جنت ہے جنت ہے جنت ہے، اور جنت الفردوس جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے۔ ہاں جی، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے دو لوگوں کو اس کی زیارت نہیں کرنے دیں گے۔ کون دو لوگ؟ شراب پینے والا، جو کبھی شراب پیے گا اللہ رب العالمین جنت الفردوس کی زیارت نہیں کروائیں گے۔ اور دوسرا دیوس، دیوس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ بولا دیوس وہ ہے جو بیوی کی کمائی کھانے والا ہے، جو گھر میں آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور بیوی کو کہتا جا بھائی تو کما کے لا، اور اس کی کمائی کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کو جنت نہیں دکھائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ظلم اور بربریت اور نافرمانی اللہ کی، ہاں اعلان بغاوت، اللہ تعالیٰ فرماتے کل امت معافن الا لمجاہرین، میں سب کو معاف کر دوں گا، جو اعلانیہ بغاوت کرے گا اسے معاف نہیں کروں گا۔ اعلانیہ بغاوت کیا ہے؟ کہ لوگ گناہ کو انجوائے کرتے ہیں کہ یار میں نے کل شراب پیا تھا، بڑا مزہ آیا تھا، ارے میں نے کل اس کو اتنا مارا اتنا مارا، اس کی زندگی حرام کر دی، میں نے فلاں کی زمین کھا لی، فلاں کی بیٹی میرے ساتھ سیٹ ہے، ہاں جی فلاں مجھ سے دوستی کر رہی ہے۔ یہ اعلانیہ بغاوت ہے، یعنی کہ آپ گناہ کر رہے ہو، فلاں میں نے کل گندی فلم دیکھی، اور آپ دوسروں کو گواہ بنا رہے ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنے شیخ سے علاج کے لحاظ سے کوئی گناہ کا پوچھتا ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن دوستوں میں جو بیٹھ کے اور اس کو بڑائی سمجھ کے بتاتا ہے تو وہ اعلانیہ بغاوت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا اللہ کہ جو اللہ سب کو معاف کریں گے، اعلانیہ بغاوت کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ تو گناہ بڑھ گیا تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے کہا کہ سمجھو میرے بندو، رکو، توبہ کرو، میں خدا ہوں، جھکو میری طرف، سمجھو میں ناراض ہو جاؤں گا، نہیں مانا۔ اللہ نے نشانیاں دی، نہیں مانا۔ اللہ نے تھوڑی سی پریشانی دی، نہیں مانا۔ اللہ نے تکلیفیں دی، پرواہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت پہ بڑا عذاب زلزلہ کی صورت میں لے کر آتے ہیں۔ کیسا زلزلہ آیا تھا کشمیر کے اندر، آج بھی دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھا تھا نا لوگوں نے کیسا زلزلہ آیا تھا۔ جب گناہ حد سے بڑھ جائے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا یہاں نہیں آئے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ جب تک توبہ نہیں ہوگی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جب زلزلہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ جب زلزلہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب زلزلہ آ جائے تو آپ جو ہے اللہ سے معافی مانگو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں جو انبیاء کا دعا ہے، لا الہ الا انت، یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھو، اللہ تعالیٰ دنیا کے مچھلی کی پریشانی کے پیٹ سے آپ کو نکالیں گے۔
یعنی کہ اللہ اس دنیا کی پریشانی سے آپ کو، اور کچھ بعض کہتے ہیں کہ میدان کی طرف بھاگ جانا، کہ میدان کی طرف بھاگ جاتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، توکل کے خلاف ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ آپ میدان کی طرف بھاگ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، تو ایک دیوار تھا یوں جھکا ہوا تھا، ٹوٹنے کے معنی تھا، تو اللہ کے نبی تیزی سے گزر گئے وہاں سے۔ تو آپ میدان کی طرف بھاگ سکتے ہیں اور نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن جب یہ وقت ہی نہیں آئے، اگر ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، اللہ کے سامنے جھک کے گر گرا کے مانگنے والے بن جائیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، ہے جی، اللہ سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ بندے تو میری طرف چل کر تو میں دوڑ کر آؤں گا، ہے جی۔ دنیا کے انسان کسی سے عشق تو کرتا ہے، کسی خوبصورتی میں مرتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو بادشاہ ہے، جو خوبصورتی دینے والا ہے، جو محبت پیدا کرنے والا ہے، آج اس کو ہم بھول گئے۔ اللہ کے عشق کو ہم بھول گئے، اپنے عشق کے خاطر اللہ کو حکم کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے نافرمانی کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ میں نے دیکھے جو لڑکے ہیں کافر ہے، کفر کی طرف چلے گئے اپنے عشق کو پورا کرنے کے لیے، اپنے محبت کو پورا کرنے کے لیے، اور کتنی لڑکیاں اس کفر کی طرف چلی گئی اپنے عشق کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی کہ سب سے بڑا مالک خالق تو وہ ہے جو سب سے زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، بڑا بدبخت تھا، گنہگار تھا، سیاہکار تھا، اور لوگ اسے پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد اس کو جنگل کی طرف پھینک دیا، اور جو ہے کئی وقت گزر گیا، گزرنے کے بعد جو اس نے دیکھا بھائی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور جو ہے کوئی نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے نہ پیچھے ہے، اور واقعی میں نے غلطی کی، میں نے گناہ کی، تو اس نے اللہ سے لو لگا لیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کا انتقال ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک اولیاء ہے، اس کو جا کے اس کے نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو پوری دنیا کے لوگ باہر آ گئے، مختصر کروں گا، بہت لمبا واقعہ ہے، پوری دنیا باہر آ گئی، کہا کہ بھائی، اور جو ہے اس کی نماز جنازہ کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، بتایا کہ یہ تو وہی بدبخت شخص ہے، وہی گنہگار ہے، ہاں جی، یہ تو وہی گنہگار شخص ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہاں یہ تو وہی شخص ہے، کہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا اس نے مجھ سے گر گرا کے معافی مانگی اور مجھ سے معافی مانگی، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں غلطی میں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب مجھ سے وہ گر گرا کے معافی مانگے، میری شان نہیں ہے کہ میں کسی کو معاف نہ کروں۔ تو جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے حالات نہ بدلے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے۔ تو اسی کی کوشش ہے، اسی کی فکر کے لیے ہم آج جمع ہوتے ہیں، اور اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے، تاکہ دل کے اندر جو معصیت، جو گندگی بڑھی ہوئی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ضروری عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ تمام ساتھی قریب قریب آ جائیں، اور ہم نے نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے دیکھنا نہ پیچھے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہے، اور میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔